طیبہ طاہرہ، اللہ اکبر، ام المومنین، خاتون اول ہر چیز میں، سرکار کی محبت میں بھی خاتون اول، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے دوستوں، آئیے بڑی خوبصورت انداز میں کوشش کروں گا، بہت ہی ظاہر ہے یہ پورا طویل چیپٹر ہے جو 1.5-2 گھنٹے تو چکتا چاہیے، لیکن میں مختصر جو آپ کو بتاتا ہوں کہ تبرکاً جو ہم کہتے ہیں کہ آج شامل کیا ہے تو اس کی لاج رکھیں گے۔ لیکن آپ سنیں، میری مائیں بہنیں خاص کر سنیں کہ اس عظیم خاتون کا سیرت طیبہ کی کتابوں میں کیا کمال لکھا ہے۔ حوالے میں سیرت ابن حشام بھی دے سکتا ہوں، ابن عساکر کو بھی دے سکتا ہوں، دلائل النبوہ عبد الرحمن صفوری اور مولا علی قاری، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحم اللہ تعالی علیہ، ابن جوزی کمال لکھا۔ ابن جوزی بہت بڑے محدث غوث پاک کے زمانے کے، وہ مطلب یہ چیدہ میں نے آپ کو حوالے دیے، سیاہ ستہ کی تمام حدیث کتب کے اندر یہ موجود ہے، ظاہر ہے اتنی بڑی ہستی ہے۔ اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والی خاتون جو ہستی ہیں وہ سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ میرے دوستوں، آپ سرکار علیہ السلام کے عقد میں آنے سے پہلے آپ کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں، اور آپ بہت ہی امیر گھرانے سے تھیں مکہ کے، بہت ہی خوبصورت اور پاک دامن۔ آپ کی شادی تقریباً پہلی شادی آپ کی ہوئی مالک نام کی شخص سے، ان سے 2 یا 3 بیٹے، 3 آتے ہیں کتابوں میں، 2 بھی 3 یا 2 بیٹے آپ سے پیدا ہوئے، ایک کا نام ہند، ایک کا نام حالہ۔ اور کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا مالک کا، پھر آپ بیوہ ہو گئیں، بچوں کی پرورش کر رہی تھیں۔ چند سالوں کے بعد خاندان کے مجبور کرنے پر آپ نے ایک اور شادی کری، ان کا نام تھا عتیق، جن سے شادی کی، ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہند رکھا، اور تقریباً یہ لمبا طویل عرصہ گزرا۔ پھر یعنی پہلی شادی آپ کی 17 سال کی عمر میں ہوئی، پھر 22-24 کے درمیان میں ہوئی، پھر لمبا طویل عرصہ گزرا، اور آپ تجارت میں لگ گئیں، اور آپ مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ بن گئیں تجارت کرنے میں۔ اور آپ مکہ شریف میں، آپ کو مختصر بتاؤں، 2 ہستیوں کا نام بڑا ہوتا تھا۔ ایک کا نام ہوتا تھا صادق و امین، میرے اور آپ کے آقا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت، بظاہر نبوت کے اعلان سے پہلے کی بات ہو رہی نہیں ہے۔ اس زمانے میں کفار کا کیا معاملہ تھا آپ کو پتہ، جہالت میں سب لوگ تھے، لیکن اس دور میں بھی سرکار کے امین ہونے اور صادق ہونے کا ڈنکا بجتا تھا۔ اور ایک حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی پاک دامنی کا، خوبصورتی کا چرچا، علم، فہم، عقل، دانش مندی، یہ سارے معاملات جو آتے تھے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاتے میں آتے تھے۔ یہ 2 شخصیتوں کے بڑے نام ہوتے تھے، اور آپ کا بزنس خوب چلتا تھا۔ اب سنیے، ایک دن، ابھی بھی میں شارٹ کر رہا ہوں، بہت اچھے واقعات ہیں، تبھی بھی آپ دیکھیں کتنا طویل ہو جائے گا۔ ایک دن حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ آپ خواب دیکھتی ہیں، خواب میں دیکھتی ہیں کہ سورج بہترین انداز میں چمک رہا ہے، روشنی خوبصورت ہے، چمک تو رہا ہے لیکن تپش نہیں ہے، اتنا خوبصورت سورج۔ اچانک وہ چلتا 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 آپ کے گھر مبارک میں آ گیا سورج۔ اتنی خوش ہوئی، پہلے تو چلنے کے دوران وہ دیکھتے نہیں خواب میں، جب قریب آیا تو آنکھ کھل گئی، حیران ہو گئی، مسرور کن اور لذت امیز خواب لگا، دل چاہا دوبارہ سوؤں، دوبارہ یہ خواب دیکھوں، کیسی منظر تھا۔ لیکن آپ کا ایک کزن اس دور میں تھے، اس دور میں تھا ایک ورقہ بن نوفل یا نوفل، ایک کزن تھے آپ کے چچا کے بیٹے، اور وہ آپ ان کو بھائی سمجھتی تھی، کہتی تھی، اور وہ آپ کو بہن سمجھتا تھا۔ جب آپ نے خواب، وہ بہت بڑا عالم، فاضل، ستارہ نواز، دیکھنے والا، اور اپنی کتابوں کا ماہر، حافظ، بے شمار کتابوں کا مدبر، بہت بڑا نام علمیت میں اس کا اس زمانے میں۔ تو وہ ان کے پاس پہنچی خواب کی تعبیر کے لیے۔ آپ نے فرمایا
सुन रहे तो कहो सुबहान अल्लाह, ताकि लगे कि तुम कहीं और नहीं चले गए, किसी और जगह घूमने फिरने नहीं चले गए। कहो सुबहान अल्लाह सारे एक मरतबा, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा देगा जो सुबहान अल्लाह लिखेगा। वो उनके पास चली गई और जाकर अपना ख्वाब बताया कि भाई मुझे ये ख्वाब की ताबीर बताओ जो मैंने देखा है। हज़रत खदीजतुल कुबरा अपने कज़न के पास वर्क़ा बिन नौफल के पास पहुंची। वर्क़ा बिन नौफल ने ख्वाब सुना और मुस्कुराया, और मुस्कुरा कर बोला, खदीजा बहन तू बहुत खुश नसीब है, बहुत ज़बरदस्त ख्वाब है तेरा, परेशान ना हो। इतना हसीन ख्वाब है तेरे लिए कि आने वाले दिन तेरे लिए बहुत ज़्यादा और भी आला हैं। तो वो तजस्सुस ही पूछा, आप बताइए ना भाई ख्वाब पूरा क्या है। बोले सुनती है तो सुन, कायनात के सबसे बड़ी हस्ती, कायनात की सबसे बड़ी हस्ती का रिश्ता तुझसे आने वाला है, तुझसे जुड़ने वाला है कायनात की। और वो कायनात की सबसे बड़ी हस्ती कौन है? सारे नबियों का इमाम होगा, और इस कदर खूबसूरत हसीन होगा कि देखने वाला उसको देखता ही रह जाएगा। कि जैसे मेरे सरकार हैं, आया ना दिल में ख्याल, वैसा नहीं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। आपने पूछा भाई ज़रा ये बताइए ना, आपने सारी बातें बता दी कि वो बहुत नबियों का सरदार होगा, नबी होगा, लेकिन उसका नाम क्या है? वर्क़ा बिन नौफल ने देखा, बोला क्या करेगी नाम पूछ के, बस अब इतनी बात बता दी, अब तो जाकर खुश होकर चली जा। नहीं, बोले नाम बता, तजस्सुस होता है ना, आपको पता है। आपने फरमाया उसका नाम भी उसके तरह बहुत ही खूबसूरत नाम है, मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उसका नाम मुहम्मद है होगा, और वो मक्का में ही है और वो मौजूद है। आप चली आई ख्वाब को, फिर ज़ाहिर बंदा भूल गया, कब अरसा गुजरता कि आपकी तिजारत का माल कितना होता था। ये आप अंदाज़ा कीजिए कि आपकी तिजारत के ऊँट का माल एक तरफ और सारे मक्का वालों की तिजारत का माल एक तरफ, इतने ज़्यादा तो आप तिजारत में भेजती। एक दफ़ा अबू तालिब और आपके बहन भाई और आपके चचा चची फूफियों ने मीटिंग करी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ काम देना चाहिए, इनको तिजारत का शौक़ है तो इनको तिजारत में लगाना चाहिए। तो उनमें से एक बहन थी जिनका नाम सफ़िया भी आता है और अतीक़ा भी आता है। हज़रत अतीक़ा दोस्त थी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। बोले मैं बात करती हूँ, वो बहुत बड़ी ताजरा है, यकीनी तौर पे वो उनको रख लेगी सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो घर गई और कहा कि देखो मेरा एक भतीजा है, उसको तिजारत का शौक़ है, तुम उसको मज़दूरी पर रख लो। सुनते जाओ सुभान अल्लाह, ये दास्तान वाह वाह, उसको मज़दूरी पर रख लो। आपने फरमाया, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, ए अतीका, क्या ये वो तेरा भतीजा नहीं जिसके बारे में पूरा अरब कहता है कि सूरज मशरिक से निकले मगरिब से निकले, उस पर हमें एतबार नहीं कि निकल सकता होगा, लेकिन किसी अमानत में खयानत ना करने वाला वो यही है जो तू भतीजा, तेरा भतीजा है, क्या वही यही है? फूफी जान कहती हाँ ये वही मेरा भतीजा है जिसके बारे में मशहूर है कि ये अमीन है। बोला अच्छा, उसके बारे में ये भी है कि हर दुनिया का हर बड़े से बड़ा आदमी उधर उधर की बात झूठ कह सकता है, लेकिन ये तेरा भतीजे के बारे में आता है, इस दुनिया में मशहूर है अरब में कि ये कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच बोलता है। तो हज़रत सैयदा अतीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती जी हाँ बिल्कुल सही फरमाया, मेरे भतीजे का कमाल है, सुभान अल्लाह। अब दिल में ख्याल आया, दिल में ख्याल देखें आता है ना, अच्छा ये शादी की अमीर इतनी बड़ी हस्ती। बोले तू चाहती क्या है? बोले इसको मजदूर बना ले। बोले तू जानती है तुम्हारा ख़ानदान कितना बड़ा है, कुरैश अरबों का इतनी इज्जत है तुम्हारी, तो मैं तुम मत समझना कि मैं इस बच्चे को, मैं तेरे भतीजे को रखूँगी तो मजदूर रखूँगी, नहीं, मैं उसे ताजिर बनाऊँगी। नाम पूछा ना, जब बताया अच्छा नाम तो बताओ मोहम्मद, तो फिर दिल की और दिमाग की
روشنی میں وہ ورقہ بن نافل کی باتیں یاد آ گئی محمد. حالانکہ وہ پختہ نہیں تھا لیکن ایک دم خیال آ رہے کہیں, لیکن ظاہر ہے وہ اتنا کانفیڈنس نہیں تھا اس بات پہ. اس نے کہا میں اسے مزدور نہیں بناؤں گی, میں تیرے بھتیجے کو انشاءاللہ اپنے قبیلے قافلے کا سردار بناؤں گی اور اس کے ساتھ نوکر بھیجوں گی. اور حضرت عتیقہ فرماتی ہیں معاوضہ کیا دو گی؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اماں بولتی ہیں, سنو کیا فرماتی ہیں کہ اے بہن سن لے, معاوضے کی بات کرتی ہے, میں جب سردار بنا دیا اس کو قافلے کا تو معاوضہ کیا؟ ارے جتنا منافع ہوگا آدھا اس کا آدھا میرا. سبحان اللہ, یہ سخیہ. فیصلہ ہو گیا, چلی گئی, قافلے کی تیاری ہو گئی. سنو قافلہ تیار ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ پر تشریف لائے قافلے کے لیے, بات چیت ہو گئی. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا میسرہ, اور ایک اور تھا جس کا بھی نام آتا ہے خزیمہ یا خزیفہ. دونوں غلام کو بلایا آپ نے اور کہا کہ دیکھو تم اس کے ساتھ جا رہے ہو, یہ تمہارا مالک ہے, بڑی قیمتی چیز ہے, یہ میری قیمتی چیز ہے, اس کی حفاظت کرنا, اس پہ آنچ نہیں آنا چاہیے, جو مانگے وہ دینا, اگر کوئی مشکلات سامنے آ جانا ڈھال بن کر, اور باحفاظت اس کو یہاں لانا, یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. حضرت میسرہ نے فرمایا کہ جی مالکہ, جو حکم ہم ایسا ہی کریں گے. پھر آپ نے فرمایا دیکھو اگر تم نے ایسا کیا تو میں اتنا مال دونوں کو دوں گی کہ تم خوش ہو جاؤ گے, اور مال نہیں دوں گی, تم کو آزاد کر دوں گی غلامی سے, تم آزاد بھی کر دوں گی اگر تم نے ان کو حفاظت سے لیا ہے تجارت کے بعد. اب ہوا ایسا کہ رات کو اونٹوں میں بیماری ہو گئی, اللہ علم, کوئی اٹھا ہی نہیں رات کو. جب گیا میسرہ اٹھانے, سب بیمار, کوئی اٹھ ہی نہیں رہا, سب پڑے ہیں ادھر جیسے بیمار پڑے ہوتے ہیں نا, ایسے گھبرا گئے, اور یہ تو ہماری تجارت کا مال ضائع ہو جائے گا یہ اگر اس طرح کریں گے. آپ گئے مالکہ کے پاس اور عرض کی کہ یا سیدہ یہ اونٹوں کے ساتھ ہمارا نقصان ہو گیا بہت بڑا, یہ تو سب بیمار ہو گئے, لاغر ہو گئے, مرنے جیسے ہو گئے, اب کیا ہوگا, صبح کیسے قافلہ روانہ ہوگا اور مال کیسا جائے گا, یہ فکر مند تھی. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ ہاں ہوا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا, تم ایسا کرو دیکھو سری کتنے اونٹ ہیں اور کتنے نہیں. جب وہ باہر نکلے تو سرکار علیہ السلام تشریف لا رہے تھے. سنو میرے دوستوں, میرے آقا علیہ السلام کی شان, سرکار علیہ السلام تشریف لائے, پوچھا میسرہ کیا بات ہے؟ بولے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسئلہ ہو گیا, ہمارے اونٹ جتنے لے جانے تھے نا سب بیمار ہو گئے, پتہ نہیں کیا بیماری لگ گئی. سرکار نے فرمایا مجھے لے جاؤ گے اونٹوں کے پاس. میرے سرکار کو جب یہ اونٹوں کے پاس لے گئے, یہ دیکھ رہے ہیں, اور سرکار ہر ایک کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں, وہ چست چبوک ہو کے کھڑے ہوتے جا رہے ہیں, جس پہ ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں وہ تیار ہو کر کھڑے ہوتے جا رہے ہیں, جیسے ابھی جنگ میں جانا ہے اور ابھی طواف روانہ ہے. حضور کا ہاتھ لگتے ہی ساری صحت مند ہو گئے سب, اور یہ خوشی کے مارے پاگل ہو گئے. میسرہ قافلہ روانہ ہوا. اب قافلے کے داستان بھی مختصر آپ کے سامنے کر رہا ہوں میرے دوستوں, طویل نہیں لیکن اتنی خوبصورت گفتگو ہے سبحان اللہ میرے سرکار کی. اب قافلے میں پانی کی ضرورت پڑی ایک دفعہ, یہ میسرہ اور سارے غلام گئے ڈھونڈنے, پانی کہیں نہیں مل رہا. جب قریب آیا تو سرکار نے فرمایا میسرہ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بولے یا رسول اللہ, بظاہر محمد کا, یا رسول اللہ پانی ہم سب کے لیے, قافلوں کے لیے, اونٹوں کے لیے, سب کے لیے ڈھونڈنے گئے, نہیں ملا کہیں بھی آس پاس. سرکار نے اپنے نالین پاک ہٹایا, قدم مبارک جب ہٹائے نا, اس کے سرکار کا ہٹانا تھا کہ چشمہ ابل پڑا پانی کا. آہا, میسرہ دیکھ کے حیران رہ گیا, سارا پانی جمع کیا, پیا, چلو آگے قافلہ. ایسے ہی بہت سارے معاملات آتے رہے اور یہ میسرہ دیکھتا رہا, کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا تھا کہ ان کا بڑا خیال رکھنا, اور جو چیز ہو مجھے بتانا, کیا کیا چیزیں یہ کرتے ہیں تجارت میں, خیال رکھنا. اب یہ دیکھ رہے ہیں ایک اور واقعہ اس میں کہ آپ ایک راہب کے پاس گئے, وہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک درخت پہ, تو جیسے آپ درخت پہ بیٹھے, اس درخت پہ پھل فروٹ, وہ بنجر درخت تھا, پھل فروٹ آنے شروع ہو گئے. وہ راہب آ گیا بڑا بوڑھا, اس سے آ کر کہنے لگا بھائی میری بات سنو گے آپ؟ ادھر آؤ. اندر لے گئے تینوں کو, چاروں, ان کو غلاموں کو اور میسرہ کو اور سرکار علیہ السلام کے ساتھ, اور فرمایا بات سنو, تم کون ہو؟ سرکار علیہ السلام فرمایا میں محمد بن عبداللہ, مکہ سے آیا ہوں, تاجر ہوں, تجارت کے لیے, یہ میرے قافلے والے. تو کہنے لگا نہیں, تم بہت بڑی ہستی ہو, ہماری کتابوں میں ہے کہ جو اس درخت پہ ہزاروں لوگ بیٹھتے ہیں, لاکھوں لوگ آ کے بیٹھے, لیکن ایک ایسا نبی جو آخری نبی, اللہ کا محبوب ہوگا, اللہ کا پیارا ہوگا, وہ جب یہاں آ کر بیٹھے گا تو یہ پھل دینے لگ جائے گا درخت, اور اس درخت نے پھل دینا شروع کر دیے, مجھے یقین ہے کہ تو ہی وہی نبی ہے. بولے نہیں میں وہ نبی نہیں ہوں. جب بظاہر تو اعلان نہیں کیا تھا نا آپ نے, تو آپ نے فرمایا اچھا
مجھے قمیض اٹھا کر اپنا کاندھا دکھاؤ گے؟ جب قمیض ہٹایا سرکار نے تو وہاں نبوت، مہر نبوت لگی ہوئی تھی. بس کہا اے بھائیوں ان کو لے جاؤ، یہ اللہ کے نبی ہیں، حفاظت کرو ان کی، یہ بہت بڑی ہستی ہیں. بیعت اور مختصر کر کے کہانی میں آپ کے سامنے. واپس قافلہ آیا تو میں سرا فوراً پہلے ہی چلا گیا دوڑتا دوڑتا مالکہ کے پاس. ساری داستانی عجیب سی. بولے یا مالکہ عجیب سی شخصیت ہے یہ محمد بن عبداللہ. ارے ہمیں پانی نہیں ملا تو قدموں ماری تو پانی نکل گیا، پھر یہ معاملہ ہوا، پھر ایک راہب نے کو کہہ دیا کہ یہ تو نبی ہے اس کے مہر. اب جب یہ جملہ سنا سیدھا خیال آ گیا ورقہ بن نوفل کی طرف، میری اماں جان کا، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ. ہے ورقہ نے کہا تھا یہ نبی، سارے نبیوں کا نبی ہوگا اور اس کے مہر نبوت ہوگی اور یہ جو اس کا نام محمد ہوگا. اب جب آ گئی چپ رہی. آپ نے پردہ ہٹایا محبت سے. اب جو معاملہ دوسرا ہو گیا نا، اب ایک دم کانفیڈنس اور یقین آ گیا. آپ نے پردہ ہٹایا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے تھے اونٹ پر سلو قافلے کے ساتھ. آپ نے دیکھا، راوی لکھتا ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر دو پرندے بڑے بڑے خوبصورت انداز میں چل رہے تھے. آپ حیران رہ گئی کہ نہ پرندے بیٹھتے ہیں سرکار پر نہ ادھر ادھر جاتے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. مقصد یہ تھا کہ سایہ دے رہے ہیں. کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، ارے میں تو کہتا ہوں زمانے میں ہے سایہ تیرا. میرے نبی کا سایہ تھا ہی نہیں میرے دوستوں. اور یہ سورج کیا دیتا ہے، سورج کیا جو دھوپ لگا سکتا ہے، سورج کیا مار سکتا تھا. لیکن یہ پرندے فرشتے پر دیتے تھے اور سرکار علیہ السلام بادل آ جاتے تھے. یہ سارے احادیثیں بھری پڑی ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں. بہرطور مختصر اب یہ کر رہا ہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ بہن بھائیوں نے مل کر ڈالا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے وہ ایکسیپٹ کر لیا. مختصر سرکار سے پوچھا گیا کہ آپ کی شادی، جب آپ کی عمر سرکار علیہ السلام کی 50 برس اور حضرت سیدہ 50 برس سرکار ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی اور 25 برس میرے آقا علیہ السلام کی، اتنا فرق تھا. لیکن سبحان اللہ وہ پاک باز عورت، وہ نیک عورت، کیسی عورت. تو اس کے رشتے جب سرکار سے پوچھا گیا تو سرکار نے کہا میرے چچاؤں سے میں مشورہ کر کے آپ کو جواب دوں گا. دیکھیں آپ یہاں بھی دیکھیں آپ آج کل کی مائیں بہنیں بچیاں سنیں اور بچے سنو، رشتہ آئے رشتہ کرو، پہلے ماں باپ سے صلاح مشورہ ضرور کرو، گھر والوں سے صلاح مشورہ کرو. یقینی طور پہ تم پابند ہو، کر سکتے ہو، شریعت میں منع نہیں کیا، تم بالغ ہو، لیکن ماں باپ سے. سرکار نے پوچھا یا میں اپنے خاندان والوں سے پوچھ لوں، پھر خاندان والے تھے ہی تیار. پھر نکاح ہو گیا. نکاح پڑھایا حضرت ابو طالب نے اور ورقہ بن نوفل نے دعا مانگی. یہ نکاح کی تقریب ہوئی. اب سنو بس ایک بات اور دو باتیں رہ گئی ہیں، بڑی پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. محبت دیکھو، حضور علیہ السلام سے سچی محبت ہو جائے نا، سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا شان تھی. اب شادی بھی ٹھہر گئی، سب ہو گئے. اب سرکار علیہ السلام نکاح کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر گئے لینے کے لیے. ظاہر برات کے بعد جب جاتے ہیں تو رخصتی ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں رخصتی. تو حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خادمہ کنیزوں کو حکم دیا، سنو جب میرے سرکار میرے گھر میں تشریف لائیں، سن لو میرے جتنے زیورات ہیں سونے کے سب نکال لو، سب نکال کر اپنے پاس رکھو. سنو میری ماؤں بہنوں، دیکھو کیسی محبت ہے، کیا عشق ہے، سبحان اللہ. میرے اماں اور میرے سرکار علیہ السلام کے درمیان کہ اماں کیا فرما رہی ہیں، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سارے زیور لے لو. اور جب میرے سرکار میرے گھر میں آئے تو ہر قدم کے بدلے ایک ایک زیور اس میں سے نکال کر خیرات اور میرے سرکار کے اوپر صدقہ کر کے اللہ کی راہ میں دیتے رہنا، خیرات کرتے رہنا، صدقہ دیتے رہنا، غریبوں میں بانٹتے رہنا. واہ واہ، جتنے قدم چلیں سبحان اللہ، سارے زیور لٹا دیے. ارے سارے زیور کیا، لوگ ہماری عورتیں تو مانگتی ہیں کہ ہمیں کچھ دو، ہمیں سونا دیا، ہم کیوں دیں، کیا دیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنی ساری جائیداد سرکار کے نام کر دی اور یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے میں نے وقف کر دی، آپ کو دے دی. ایسی بیوی سبحان اللہ میرے دوستو. بس